وغیرہ. مطلب وہ ایزی تھا آپ کو, وہ تو نمرہ بہت کو ایزی ایگری تھا. کرنا ایزی تھا. ایگری مجھے کرنا ہی نہیں پڑا. وہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے. آپ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہو, کیونکہ اگر دکھاوے کے لیے آپ پڑھتے ہو تو وہ سیدھا سیدھا شرک ہے. کیونکہ مجھے خوف بھی آتا ہے, جی یقین بالکل, جانو کیونکہ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. وہ یہ کہے گا کہ اس نے اپنی فیملی کو دکھانا بند کر دیا, اس کے پیسے ختم ہو گئے. تو وچ از رائٹ. اگر اب میں ڈیلی بلاگنگ اکیلے کرتا ہوں, میں کیا بنا لوں گا؟ میں گانے سنتا ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں غیبت کرتا ہوں. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نان اسٹاپ پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے ساتھ ہیں آپ سب کی فیوریٹ ہوسٹ. آپ نے واقعی شروع کیا؟ شروع ہے نا, بہت کیجول, ویری نائس, ویری نائس, بہت کیجول. یار سلام کریں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا اوکے. کنول ذوالقرنین, کیسی ہیں آپ؟ صحیح فریش لگ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے شادی سے آ رہی ہیں آپ. کس شادی میں گئی تھی؟ کون سا کیا کھانا کیا کھایا آپ نے؟ یار جلال بھی اتنا تو میں تیار ہی نہیں جتنا مجھے کہہ رہے ہیں شادی سے. شادی پہ آپ کو پتہ ہے لوگ وہ لیشز لگا کے جاتے ہیں, لال لپسٹک لگا کے جاتے ہیں, جھومر لگا کے جاتے ہیں, آپ نے دیکھیں گوٹے والا سوٹ پہن کے جاتے ہیں. آپ نے وہ آپ ولیمے والی لک پہنے آئی ہیں نا, جو ولیمے ٹائپ والی لک ہوتی ہے نا, تھوڑی سی وہ گریسفل ٹائپ والی لک. تعریف ہو رہی ہے. ویسے مجھے یہ بتائیں آپ نے اسٹارٹ کیسے کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ یہ میں نے ایسے اسٹارٹ کیا. یہ ایسے اسٹارٹ کیا ہے؟ ایسے ہوتا ہے اسٹارٹ؟ چلیں بسم اللہ کریں. آج جلال بھائی نے باتیں کرنی ہے, میں چپ کر کے بس سننا ہے. نہیں, آج والے جو پوڈ کاسٹ پہ صرف اور صرف جلال بھائی بات کریں گے. میں خاموشی سے جلال بھائی کو سنوں گی کیونکہ میں بھی کسی کو سننا چاہتی ہوں. تو میں نے ہم آج سنیں گے ہمارے گیسٹ کو. ٹھیک ہے, آج ہم اپنے گیسٹ سے سوال پوچھیں گے اور ہم ان کے جواب لیں گے ان سے. ڈن ڈن. اور ہم ان سے کہیں گے ہمیں لمبے لمبے جواب دیں. لمبے لمبے گالی نہ دے پڑے نہیں, ہمیں ہماری تسلی کرائیں. آپ کی تسلی, آپ کی تسلی نہیں ہوگی. خیر اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. بہن آپ کرائیں ہمارے. نہیں نہیں آپ کرائیں. آج میرا گلا خراب ہے, دیکھیں میں کر رہی ہوں, تو یہ کام آج آپ ہی کریں. یار ہمارے گیسٹ تو سب کو پتہ چل ہی گیا ہوگا. ایک تو یوٹیوب کا فٹ سین یہ ہے کہ آپ کو نا پہلے سے آپ نے تھمبنیل میں بھی ڈالنا ہوتا ہے گیسٹ, اور ٹائٹل میں بھی ڈالنا ہے, تو مطلب کہ انٹروڈیوس کیا ہی کرائے نا. لیکن خیر آج کل ہمارے بھائی جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے ٹرینڈنگ میں ہیں, اور ایک دو دفعہ پہلے ٹرینڈنگ میں گئے تھے وائرل, ایک دفعہ وائرل ہوئے تھے, صحیح ہے, اور ٹھیک ٹھاک وائرل ہوئے تھے, اور اس بار دوبارہ وائرل ہوئے ہیں, اور ہمیں خوشی ہے. ہم اسد کی بات کر رہے ہیں. اچھا میں جیسے ان کو جانتی تھی, میں ویسے بتاتی ہوں. مطلب کہ اسد کو جب میں اردو پوائنٹ پہ تھی, میں نے تب دیکھا تھا کہ اسد نے شادی کی تھی, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ حرام رشتے سے بہتر ہے آپ چھوٹی عمر میں شادی کر کے اپنے جو رشتے کو محفوظ کر لیں. تو میرے خیال سے یہ بہت پرفیکٹ میسج تھا جو اسد نے دیا تھا. اسد اور نمرہ, بائی دا وے نمرہ مجھے بہت پسند ہے, اور ماشاء اللہ سے اب تو ان کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے, ماشاء اللہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. تو وہاں سے ہم ان کو جاننا شروع ہوئے, اور وہاں سے اب ان کی جرنی ہم سنیں گے کہ کیا کیا اپ اینڈ ڈاؤن آئے ان کی لائف میں, اور ابھی کیا چل رہا ہے, ابھی کس طرح یہ ٹرینڈنگ میں ہے, تو یہ بھی جانیں گے. بتاؤ جی اسد, کیا بتاؤں؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار کمنگ. نہیں آپ لوگوں کا شکریہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ہم آپ کے بیٹے کو بھی ضرور بلاتے, لیکن اگر اسے بلاتے تو پوڈ کاسٹ نہ کچھ نہ بچتا, آپ لوگوں کو کچھ بھی نہ بچتا یہاں پہ. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو صرف بلایا جائے, اور انشاءاللہ باقی اپنی گپ شپ ہم فیملی میٹنگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. جی جلال بھی آپ نے ہاں آج کیا نام ہے یار, اس بتاؤ نا کیا سین ہے, اتنا بڑا ڈیسیژن آپ نے لیا, اتنا بڑا ڈیسیجن لیا آج. تو مطلب کہ اسٹارٹ ہم آج سے ہی کریں گے, باقی آپ کی لائف کے بارے میں. تو جو آپ نے ڈیسیجن لیا ڈیلی بلاگنگ والا, فیملی کو وہ کرنا کا, اس کے بارے میں بتاؤ ذرا ہمیں, پھر وہاں سے ہم ذرا. جلال بھائی دراصل ایکچولی یہ سین تھا کہ بس کیا بتاؤں آپ کو, میں عقل آ گئی شاید, میں اس کو اس سینس میں بول سکتا ہوں, کیونکہ کافی جو ہے نا گمراہ ہوا تھا میں چیزوں سے, کیونکہ جیسی جنریشن جا رہی ہے آپ دیکھیں نا, کیونکہ سب کچھ عام ہو گیا ہوا ہے آج کل کی. اگر آپ یوتھ سے پوچھیں کہ یار اسلام کو فالو کرتے ہیں, تو وہ کیا بولے گی کہ بہت مشکل ہے. ڈیلی بلاگنگ کوئٹ کیا میں نے, ڈالوں گا اوکیجنل بلاگنگ کروں گا اب میں, یعنی کہ منتھ میں جیسے کہ پہلے 30 ویڈیوز ڈالنی پڑتی تھی مہینے میں, تو اب تقریباً لگا لے 15-14 اس میں پوڈ کاسٹ بھی ہوگا, چیلنجز ویڈیوز بھی ہوں گی, اور ولاگس بھی ہوں گے. بیسیکلی اب میں نے اپنا نام رکھ دیا اسد پرویز ٹی وی میں, یعنی کہ سب کچھ پہلے اسد نمرہ ولاگس تھا. اسد نمرہ ولاگس مجھے سمجھ نہیں آیا, میں نے ٹی وی رکھ دیا. ٹھیک ہے, اس کی اتنی کوئی ٹینشن نہیں. تو یہ آپ نے کس طرح ڈیسیجن لیا؟
اسی لیے لیا, اس طرح لیا کہ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا نا ارد گرد, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اسلام کو دیکھو تو اگر آپ اسلامک ویڈیوز بھی اگر آپ ریلز فالو وہ کرتے ہیں, ریلز دیکھتے ہیں, تو اس میں آپ کو اسلامک ویڈیوز آتی ہے. تو مجھے جو ہے نا ادھر سے ہٹ کی یہ چیز. میں ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیوز آتی تھی کافی, ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی آ جاتی تھی, مولانا طارق جمیل کی آ جاتی تھی, یوتھ کلب کے ویڈیوز آ جاتی تھی. تو بہت جو ہے نا بات مجھے ہٹ کی. اگر آپ دیکھیں نا آج کل کی اگر آپ جنریشن جو یوتھ ہے ہماری, بیسیکلی میں اپنے آپ کو بھی اس میں کاؤنٹ کروں گا. سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں کوئی ایک دم سے مولوی نہیں بن گیا, ٹھیک ہے, آئی ایم پریکٹسنگ, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں بولوں گا کہ جی ٹرائنگ, میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں ایک دم صحیح ہوں, اللہ جانتے میرے میں بھی 1000 عیب ہوں گے, ٹھیک ہے. تو بس جو ہے نا میں پریکٹس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں آج کل کی اگر آپ یوتھ سے پوچھیں, بولیں کہ یار چلو اسلام کو فالو کرتے ہیں یا اسلام کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو سب سے پہلے یہی بولیں گی کہ بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, بہت مشکل ہے. اگر آپ نماز پڑھنے جا رہا ہے کوئی بھی ینگسٹر, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے یہ بولتا ہے بندہ ایک دوسرے کو, یار دیکھو وہ نماز پڑھتا ہے. تو یہ کوشچن کیوں اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس میں یہ عام بات ہے, اس کو اتنا وہ نہیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نماز پڑھتا ہے. اگر آپ اس سے پہلے دور میں چلے جائیں, اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو تب سوال اٹھتے تھے, یار یہ نماز نہیں پڑھتا بندہ. اگر کوئی مسجد میں جا رہا ہے تو اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھتے تھے, ٹھیک ہے. تو اگر اب کوئی بھی نماز ابھی فی الحال آج کل کی جنریشن میں پڑھ رہا ہے تو یہی سوال اٹھتے ہیں. سوال نہیں اٹھتے, کافی لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ دیکھیے نماز پڑھتا ہے بندہ, بہت حیران ہو کے بولتا ہے. پر کچھ لوگ تو خوش ہو کے بھی بولتے ہیں, نہیں خوش ہو کے, جیسے ویسے ہم اپنی مثال تو نہیں, لوگ کہیں گے اپنے منہ سے میاں مٹھو بننی ہے, لیکن ہم جیسے ہمارا لائف اسٹائل ہے, مطلب کہ گھومنا پھرنا, ہر جگہ پہ ریڈی ہونا, تو ہم جب بھی اپنی فیملی میں جاتے ہیں تو ہم اسی طرح ریڈی ہوئے ہوتے ہیں, اسی طرح چیزیں اتار کے سائڈ پہ رکھ کے وضو کر کے, تو جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ مطلب مجھے تو جہاں تک لگا سب فیملی خوش ہو کے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تم لوگ اتنا بیزی روٹین کے ساتھ ساتھ بھی, مطلب بیزی تو ہم نے خود اپنے آپ کو کیا ہوا ہے, تو آپ نماز پڑھ رہے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ پازیٹیو بھی چیزیں لینی چاہیے. میں یہ نہیں بول رہا کہ نیگیٹو ہو کے لوگ بولتے ہیں, لوگ سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اگر دکھاتے ہیں نا اسد, اگر جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہم دکھا رہے ہیں میں چکن کھا رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو دکھا دیا, اور میں نماز پڑھ رہی ہوں, میں اس کو نہیں دکھا رہی ہوں. اب جب میں اس کو دکھاؤں گی نا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, لوگ مجھے کہیں گے دکھاوا کر رہی ہے. ایون مجھے کھانے پہ نہیں کہے گا میں دکھاوا کر رہی ہوں, کھانے پہ مجھے 1-2 لوگ کہیں گے کہ ہاں بھی کھاتے ہوئے تم دکھاوا کر رہی ہو, جبکہ اتنے غریب لوگ ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. وہ مجھے 2-3 لوگ کہیں گے 100 میں سے. لیکن جب میں نماز کی ایک, میں کبھی نہیں اسٹوری ڈالی, کبھی بھی نہیں اسٹوری ڈالی, کیونکہ مجھے خوف ہی آتا ہے. یقین جانو یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, مطلب یہ ہم سب کا اور ہمارے اللہ کا معاملہ ہے. میں کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتی, لیکن جب بھی میں اسٹوری کبھی ڈال دیتی ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ شو آف کر رہی ہے, اس نے نماز نہیں پڑھی ہونی. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے گناہ اور بڑھ گئے ہیں. نہیں وہ جو ہے نا آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ نے لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کرنا, ٹھیک ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے. آپ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہو, کیونکہ اگر دکھاوے کے لیے آپ پڑھتے ہو تو وہ سیدھا شرک ہے. دکھاوے کے لیے اگر آپ سجدہ اپنا 1 منٹ بھی لمبا کر لیتے ہو کسی کو دکھانے کے لیے تو وہ شرک ہے سیدھا. میں یہ نہیں بول رہا کہ لوگ پازیٹیو وے میں یا نیگیٹو وے میں بولتے ہیں. میں یہ بول رہا ہوں کہ لوگ ابھی دیکھیں نا, میں اگر نماز پڑھنے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو لوگ یہ بولتے ہیں ماشاءاللہ دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. مگر اگر پہلے دور میں آپ چلے جاؤ تو جو نماز نہیں پڑھتا تھا تب لوگ بولتے تھے یار یہ نماز نہیں پڑھتا. اگر کوئی مسجد جا رہا ہے تو کوئی نہیں بولتا تھا کہ یار یہ نماز پڑھتا ہے, کیونکہ عام تھا. آج کل کی جنریشن میں عام نہیں ہے, عام بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج کل کی آپ یوتھ کو دیکھیں نا, آپ گناہ اتنے عام ہو گئے کہ گناہ لگتے ہی نہیں, ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے. گناہ لگتے ہی نہیں, ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ گناہ ہم کر رہے ہیں. چھوٹے گناہوں کو تو کوئی گناہ گنتا ہی نہیں نا آج کل کے دور میں. جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, گانے سننا, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں نہیں یہ سب کرتا, شاید میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں اپنے آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, چلیں, ٹھیک ہے. میں گانے سنتا ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں غیبت کرتا ہوں. اس کو ہم گناہ نہیں, آج کل کی جنریشن گناہ سوچتی نہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ آج کل کی یوتھ کو سمجھاؤ گے نا اسلام کے بارے میں, جو میں نے ایکسپیرینس کیا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں بول رہا میجورٹی یہ چیز ہے, 80% ہوں گے صحیح, میں 20% کی چلیں بات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ آج کل کی یوتھ کو بولو گے نا اسلام, میں نے کیونکہ ریسنٹلی ایکسپیرینس کیا نا, کیونکہ میں ابھی فی الحال جو ہے نا الحمدللہ سے میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں پہلے نمازیں پڑھتا تھا, میں نہیں پڑھتا تھا نمازیں. میں بھی جو ہے نا اذان ہو رہی ہے اسکرول کر رہا ہوں, اذان ہو رہی ہے, اللہ بلا رہے, میں نہیں سن رہا, میں نہیں جا رہا نماز پڑھنے, ٹھیک ہے. تو اگر آج کل کی یوتھ کو آپ بولو گے یار اسلام کو فالو کرتے ہیں, چلو یار اس طرف چلتے ہیں, یہ چیز چھوڑتے ہیں, کیا بولے گی یوتھ؟ بہت مشکل ہے بھائی. اسلام کو اگر فالو کرنے جائیں تو کیا چھوڑنا پڑے گا. اچھا, اس پہ مجھے ایسے میرا ایک چھوٹا سا پھر سوال ہے
کہ جیسے یہ جی میں بھی کسی کو کہوں گی نا کہ یہ اس طرح کر لو، وہ کہے گا یار یہ اسلام بہت مشکل ہے. جی تو اس میں کس کی غلطی ہے، ہماری یا ہمیں جو اسلام سکھا رہے ہیں ان کی، ہمارے مولویوں کی؟ ہماری غلطی ہے، ہماری جنریشن کی غلطی، کیونکہ ہمیں ان سب چیزوں نے، یہ سب چیزیں گناہ کس نے عام کیا بیسیکلی؟ کافروں نے، یہودیوں نے. جو ان کا ٹارگیٹ تھا، مشن تھا، وہ پورا ہو رہا ہے آج کل. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا ہم لوگ کس کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ کتنے ایسے ہیں کافر جو ہماری بک پڑھ کے ہم سے زیادہ وہ سنت پہ چل رہے ہیں. اگر آپ فالو دیکھیں جو یورپ میں ہیں، صبح اٹھتے ہیں اپنے رزق کمانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سنت ہے، صبح اٹھو رزق کمانے جاؤ، اللہ رزق دیتا ہے، صبح اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، میں اپنی مثال میں دے دیتا ہوں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ پورا دن سو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سے زیادہ وہ لوگ سنت فالو کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں فالو کر رہے. ہم لوگ کس پہ چل رہے ہیں؟ ان کے عمل پہ. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہم لوگ ان کے عمل پہ چل رہے ہیں، جو وہ لوگ انہوں نے ہی بیسیکلی یہ سارا کچھ عام کیا نا. تو بیسیکلی میں یہ چیز سوچ کے، جب میں نے یہ سب چیز دیکھی میرے ارد گرد، میں نے سوچا، میں نے بولا ہاں یار یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ آگے جا کے یہ سب ہوگا، اور وہ نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آنکھوں سے پوری ہو رہی ہیں. تو جو آگے مزید بڑی نشانی ہے وہ بھی پوری ہونی ہے. اگر چھوٹی ایک میرا سوال ہے آپ سے کہ اس میں آپ نے مطلب کہ ڈیلی ولاگنگ آپ نے یہ سوچ کے چھوڑا جی تھا کہ یہ گناہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، میرا بھی یہ سوال ہے کہ یار جس طرح ہم کہتے ہیں نا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ مشکل ہے چھوڑنا یا وہ، کیونکہ گناہ تو وہ بھی ہے، صحیح ہے میرے خیال سے. تو غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا تو وہ تو ایک اسٹارٹ ہی وہی ہے نا بہت بڑا ہر چیز میں، صحیح ہے، بہت بڑا. تو وہ زیادہ آسان ہے چھوڑنا یا یہ ڈیلی ولاگنگ چھوڑنا زیادہ آسان تھا؟ مشکل چھوڑنا میں آپ کو بولوں تو دیکھیں، اسٹارٹ میں نے لیا ڈیلی ولاگنگ سے. ٹھیک ہے، ڈیلی ولاگنگ میں نے کیوں چھوڑی؟ کیونکہ اسٹارٹ میں نے اپنے سب سے مشکل اسٹیپ سے لیا. میں نے بولا اگر جو مجھے افیکٹ کرے گی چیز، ابھی جھوٹ اگر میں بولنا چھوڑوں گا مجھے افیکٹ نہیں کرے گی چیز. اوکے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے فائن، افیکٹ نہیں کیا مجھے. ٹھیک ہے، نہیں لیکن دیکھو جھوٹ آپ نے بولا، لیکن اب دیکھو جھوٹ بولنا از بٹوین یو اینڈ اللہ ڈائریکٹلی. جی بالکل، ٹھیک ہے، وہ میرے خیال سے بندے کو زیادہ افیکٹ کرنا چاہیے. اب ڈیلی ولاگنگ چھوڑنا از لائک کہ اوکے ٹیلنگ پیپل کہ اوکے یار میں ڈیلی ولاگنگ چھوڑ رہا ہوں. جی بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں آپ کسی کو بتاؤ نا کنونسنگ کہ یار اب میں جھوٹ بولنا چھوڑ رہا ہوں، جی، لوگ کہیں گے اچھا یار بس ٹھیک ہے اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے کہ اگر آپ جھوٹ بولنا چھوڑو، اگر مطلب کہ ٹرو ایسپیکٹ میں اگر آپ نے اس کو وہ کرنا ہے نا، تو جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا وہ ہم سب کو مطلب کہ یہ صرف آپ کے لیے میرے لیے قبل نہیں، ہم سب کے لیے. بالکل صحیح بول رہے ہیں جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا یا اور جو ہم نماز نہ پڑھنا، جی بالکل صحیح ہے، یہ تو نماز ہم پہ فرض ہے. صحیح ہے، فرض ہے بالکل. تو اگر ہم کہیں کہ یار نہیں میں نماز جو ہے وہ لیٹ میں سٹارٹ کروں گا، پہلے میں یہ چھوڑ دوں، یہ غلط ہے. تو یہ غلط ہے. تو یہ غلط ہے بالکل. تو میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے پہلے اسلام کو فالو کرنا سٹارٹ کیا. میں نے یہ فیصلہ بہت بعد میں لیا. میں اپنے اندر، یہ تو میرے دماغ میں 4-5 مہینے سے چل رہا ہے، 5-6 مہینے اس بات کو. جی، ڈیلی ولاگنگ کو تو مجھے 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے شروع کیے ہوئے، کافی ٹائم ہو گیا. آئی تھنک 2-3 سال اتنا تو ہوا ہے بالکل. وہ جو وائرل ہوئے تھے اس کے بعد آپ نے پھر نہیں فوراً نہیں اسٹارٹ کیا، کچھ مہینے بھی نہیں. تب میں اوکیجنل ولاگنگ کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو ڈیلی ولاگنگ میرا پہلا چینل تھا، وہ ہیک ہو گیا تھا. وہ بھی میرے 5-6 لاکھ فالوورس تھے، وہ ہیک ہو گیا تھا. میں نے پھر یہ ریسنٹ 0 سے اسٹارٹ کیا. تو جب میں نے یہ دوسرا والا چینل اسٹارٹ کیا نا، تو میں نے کچھ یوٹیوبرز دیکھے پاکستان میں جو ڈیلی ولاگنگ لائے، تو مجھے ایزی لگا، بہت ایزی لگا کہ اوکے ایک دن میں ولاگ بنا لیا، اپلوڈ بھی کر دیا، یہ بہت ایزی ہے. اور مہینے میں 30 ویڈیوز آ گئے. ٹو بی آنیسٹ سب ریونیو اچھا جنریٹ ہو گیا، پیسے بھی اچھے آ گئے، یہ تو بہت آسان ہے. تو میں نے پھر یہ تب میں نے اسٹارٹ کیا. تو اس کو مجھے آئی تھنک لگتا ہے 2 سال ہو گیا مجھے ڈیلی ولاگنگ اسٹارٹ کیے ہوئے. مطلب کہ یہ صرف آپ کا ڈیسیجن تھا، کیونکہ دیکھو آپ کے ساتھ نمرا کا بھی ایک نام تھا جو آپ کی وائف ہیں، آپ دونوں اکٹھے وائرل ہوئے، آپ نے انہی کے ساتھ ہر کام اکٹھے شروع کیا، ولاگس بھی، اور وہ ان کی اپنی ایک انسٹا پہ مطلب ان کا ایک نام ہے. جی بالکل. تو اس ڈیسیجن میں ان کا ساتھ تھا، ان کی سپورٹ تھی، یعنی آپ نے ان کو کہا کہ یار نمرا آج کے بعد ہم ڈیلی ولاگس نہیں کرے، آج کے بعد تم کیمرے میں نہیں آؤ گی، تم انسٹا سے پکچرز ڈیلیٹ کر دو، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یا کوئی مسئلہ ہوا یا بس صرف آپ کی ہی اس میں؟ نہیں ایسا نہیں تھا. اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں نا، اگر اس کی پروفائل میں جائے، اس کا کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہیں نمرا کا، میرا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک ہی اکاؤنٹ میں آتے تھے. انسٹاگرام تھا نمرا کا. اگر آپ پوسٹ دیکھ لیتے، ابھی تو اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی پوسٹ دیکھ لیتے تو مشکل سے آئی تھنک 100 تھی، آئی تھنک اتنا مجھے نہیں ایگزیکٹ اماؤنٹ نمبر نہیں پتا، 100 لگا لیں آپ. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں اس نے کون سی ویڈیوز بنائی ہیں. وہ نمرا کو شروع سے ہی شوق تھا ہی نہیں ان ویڈیوز وغیرہ، مطلب وہ ایزی تھا آپ کو، وہ تو نمرا بہت کو ایزی ایگری تھا، کرنا ایزی تھا. ایگری مجھے کرنا ہی نہیں پڑا. ہاں مطلب ایزی تھا. بس آپ نے ان کو کہا کہ میں نے یہ کہا، میں نے بھی نہیں، اس کو نہیں بولا. ہاں اس کو نہیں میں نے بولا. میں نے جو ہے نا جب یہ میں نے فیصلہ لیا نا،
میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کلپ, تو وہ کلپ میرے سامنے آیا تو میں نے ایک دم سے جو ہے نا کلک کی دماغ میں کہ کیا فائدہ اسد, کیونکہ میں نے جو ہے نا تو نمازیں پڑھ رہا ہے کیا فائدہ اگر اللہ تجھے رحمت کی نظروں سے دیکھیں گے بھی نہیں آخرت میں, ٹھیک ہے. تو میں نے جو ہے نا ایک دم سے دماغ میں کلک کی بات وہ, تو میں نے جو ہے نا دوسرے روم میں گیا ایک دم سے ہی میں نے کلپ بنایا. آپ دیکھیں گے وہ والا کلپ تو میرا ایک رینڈم روم میں بنا ہوا ہے اکیلا, میں نے دروازہ بند کیا, میں نے کلپ بنایا, میں نے پوسٹ کر دیا, ٹھیک ہے. تو نمرا نے ولاگ دیکھا, اچھا, وہ بھی نمرا نہیں دیکھتی ولاگس, نمرا ولاگس نہیں دیکھتی ٹو بی آنیسٹ, نہ میں دیکھتا ہوں ریپیٹ کر کے واپس, ٹھیک ہے. تو امی نے دیکھا, امی نے بات چھیڑی, تو نمرا نے بولا اچھا, تو نمرا نے پھر جا کے ولاگ دیکھا, تو پھر نمرا نے خود جا کے جو ہے نا اپنا انسٹاگرام کھولا, اور میں نے اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں کی, کیونکہ میں چاہتا تھا اللہ نے جیسے مجھے ہدایت دی ہے جیسے, تو اس کو بھی اللہ خود دے, وہ اپنا خود فیصلہ لے. میں یہ نہیں چاہتا تھا میں بولوں پردہ کرو, یہ کرو, وہ کرو, ایسے یہ غلط ہے, زبردستی کرنا غلط ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ شاید جائز بھی ہے زبردستی کرنا, مگر پھر بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو, ٹھیک ہے. تو اس نے خود یہ فیصلہ لیا, ویڈیو دیکھے اس نے خود اپنا انسٹاگرام کھولا, اس نے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی اپنی. تو مجھے اس کو تو ویسے بھی پہلے سے نہیں شوق تھا, اور اگر وہ ولاگز میں بھی آ رہی تھی تو میری وجہ سے آ رہی تھی, کیونکہ میرا چل رہا تھا سلسلہ, تو میں بول رہا تھا, میں اس کا بناتا تھا, تو ریونیو آ رہا تھا بننے کے بس. ہاں ٹو بی آنیسٹ, جی نہیں اس میں کوئی شرمانے والی جی نہیں, شرمانے والی بات ہی نہیں, ساری گیم اس کی ہے, بزنس ہی ہے نا, ساری گیم اس کی ہے, بالکل پیسوں کی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی مطلب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا برانڈ بھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے آلریڈی, جی, وہ ڈیلی بلاگنگ میں ہی, تو ابھی صرف آپ اس پہ ہی سارا آپ کا فوکس ہے, یا ابھی آپ نے جو اسد کا ایک جو ٹی وی بنایا ہے, یا اس پہ فوکس کریں گے آپ؟ میرا جو ہے نا بیسیکلی 2 ای کامرس کے برانڈ ہیں, ٹھیک ہے. ایک میرا کافی ٹائم ہو گیا, مجھے تقریباً لگانے سال ہو گیا, وہ کاسمیٹکس کا ہے, ٹھیک ہے. وہ میں نے شو نہیں کیا ہوا کہ میرا, وہ دراصل میں اپنی بہن کے ساتھ کر رہا ہوں مل کے, ایکویٹی ہے میری بیچ میں, ٹھیک ہے. اس کو ہینڈل میں کر رہا ہوں فیسٹ کے نام سے, ٹھیک ہے, فیسٹ بائی زرپاش خان. تو اور دوسرا پھر یہ جو ای کامرس کا میں نے برانڈ اسٹارٹ کیا اوور سائزڈ, ٹھیک ہے. اس کو تقریباً ہوا ہے آئی تھنک دسمبر میں نے اسٹارٹ کیا, 1-2 مہینے ہو گئے اس کو اسٹارٹ کیے ہوئے. تو مطلب سیٹسفائی ہو آپ, کیونکہ ایک میں مطلب وہ نارملی جو لوگوں کے سوال ہیں, لوگوں کی یہی سوال ہوگی کہ ایک دم سے میں 20 لاکھ کما رہا ہوں, ویسے ایک رینڈم اماؤنٹ دے رہی ہوں, ایک دم سے میں 20 لاکھ کما رہا ہوں, اور ایک دم سے ہی میں وہ 20 لاکھ کو چھوڑ کے میں 5 لاکھ پہ آ جاؤں, تو وہ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں یا جو ضروریات ہوتی ہیں وہ 20 لاکھ کے مطابق ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں نا پہلے جتنی چادر ہوتی ہے انسان اتنا ہی پاؤں پھیلاتا ہے, اور اس کا میرا مطلب 20,000 میں پہلے کماتی تھی نا, تو وہ 20,000 روپے میں میری ہر چیز ایسے پوری ہو جاتی تھی کہ جیسے 20 کروڑ ہے, بالکل. اور اب میں 20 لاکھ بھی کما رہی ہوں نا, تو اب کم لگتا ہے. تو مطلب یہ آپ کو اس چیز کا کیا آپ کو ہوا؟ اس چیز کا تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا ہوگا, مجھے فیس کرنا پڑے گا. ابھی تو مجھے ریسنٹلی ابھی مجھے ہوا ہی کتنا ٹائم ہے چھوڑا ہوا, ٹھیک ہے, ٹائم ابھی مجھے فرسٹ منتھ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ ہے فیس کرنا پڑے گا. سیونگز وغیرہ تو ہوں گی نا آپ کی؟ سیونگز وغیرہ الحمدللہ سے جی میری ہے. میں سمجھ نہیں آ رہی ہم چیز ڈسکس کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اگر دیکھو آپ سوچ رہے ہو کہ اگر آپ اپنی فیملی یا نمرا کو نہیں دکھا رہے, اپنے بچے کو تو دکھا سکتے ہو نا, بالکل بالکل اصلان, ہاں اس کو تو دکھا سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ویورشپ ڈاؤن ہو جائے گی کیا؟ مجھے نہیں لگتا, میں نے نہیں ایسی بات بولی کہ میری ویورشپ ڈاؤن ہو جائے گی. کیوں نہیں, پر کیونکہ ایسا لوگ بول رہے ہیں, مطلب جیسے آپ دیکھیں کمنٹس کے ساتھ ساتھ جب آپ کہیں پہ بھی, میں نے آپ کے بہت سے انٹرویوز دیکھے ہیں, جی جی, اور یقین جانے میرا اور جلال بھائی کا ہمیشہ سے یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اس بندے کو نہ پکڑو اسی ٹائم جو وائرل ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ سکون سے سب کر لیں, انٹرویو کر لیں, پوڈ کاسٹ کر لیں, ہم سکون سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے. ہم نہیں ہے کہ بھائی ویورشپ اچھی آ رہی تو اٹھا لو اس بندے کو, اس بندے کو بلا لو. اچھا, یہ جلال بھائی کا بھی یہی مقصد ہے کہنے کا, اور شاید میرا بھی یہی ہے کہ آپ جتنے بھی پوڈ کاسٹ انٹرویوز یا جدھر بھی گئے ہیں, ان لوگوں نے یہی پورٹری کیا ہے کہ آپ شاید اپنی فیملی نہیں دکھاؤ گے تو آپ کے ولاگ نہیں چل پائیں گے. جی, تو مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے, مجھے بھی نہیں لگتا ایسا ہے, پر انہوں نے اس طرح سے پورٹری کر دیا ہے عوام میں کہ عوام یہی کمنٹس کر رہی ہے نیچے, مطلب ہر جگہ آپ کی کوئی بھی کلپ کسی نے بھی کاٹ کے لگایا ہوگا نا, وہ یہ کہے گا کہ اس نے اپنی فیملی کو دکھانا بند کر دیا, اس کے پیسے ختم ہو گئے, اس کا ریونیو جنریٹ نہیں. ابھی آپ دیکھیے نا انہوں نے کس لحاظ سے بولا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ ڈیلی بلاگنگ کی طرف جاؤ, آپ مہینے میں 30 ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہو, آپ کا ریونیو بہت جنریٹ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. اگر آپ مہینے میں 5 ویڈیوز 10 ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہو, اوکیجنل بلاگنگ آپ کر رہے ہو, تو اتنا ریونیو جنریٹ آپ کا نہیں ہو رہا, تو وچ از رائٹ. اگر اب میں ڈیلی بلاگنگ اکیلے کرتا ہوں, میں کیا بنا لوں گا؟ نہیں, بہت سے لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں, مطلب کہ ناٹ اکیلے کہ اگر آپ ڈیلی بلاگنگ بھی کر رہے ہو, تو میں ایسے یوٹیوبرس کو جانتا ہوں جو کر رہے ہیں, اکیلے کر رہے ہیں, یا بھائی, ہاں ڈیلی بلاگنگ
بھائی بھائی کر رہے ہیں, صحیح ہے. اچھا ڈیلی بلاگنگ نہ ہو, ڈیلی پوسٹ کر رہے ہیں. نہیں نام نہیں لیں گے ہم کسی کا. اس کو ڈیلی بلاگنگ میں آ جاتا ہے کہ ڈیلی پوسٹ. مطلب دیکھیں ہم کچھ بھی, جیسے آپ نے کہا نا کہ میں نے ایک ٹی وی بنا لی ہے جس میں میں پوڈ کاسٹ بھی کروں گا, جس میں میں چیلنج بھی کروں گا, جس میں میں ڈیلی بلاگ بھی کروں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اتنی چیزیں کر سکتے ہو تو آپ اکیلے بھی کر سکتے ہو. جی بالکل میں کر سکتا ہوں. اور دنیا بہت بڑی ہے, بالکل ویسے کہنے کو چھوٹی ہے لیکن بہت بڑی ہے. تو مطلب ہم اسے اتنا ایکسپلور کریں. اگر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہوں تو میں انہیں نہیں دکھاؤں گی, میں خود آ کے ایک وہ والی ایکٹیویٹی دکھا دوں گی, تو وہ میرا ایک پراپر ایک. جی ابھی میں یہی کر رہا ہوں بیسیکلی. اگر میں کہیں جا رہا ہوں, ابھی فی الحال میں کراچی سے ہو کر آیا ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں پہلے ڈیلی, اگر میں فیملی بلاگنگ, ہم اس کو ڈیلی بلاگنگ نہیں بولیں گے, ہم اس کو فیملی بلاگنگ بولتے ہیں کہ فیملی بلاگنگ کوئٹ کی ہے, ٹھیک ہے. تو فیملی بلاگنگ اگر میں کرتا تو میں ابھی 3 دن, آئی تھنک میں 3-4 دن کراچی میں تھا, ٹھیک ہے. تو میں 3-4 دن میری ویڈیوز آ گئی ہوتی, ٹھیک ہے. ابھی میں اکیلا گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو میں نہیں اپلوڈ کر پایا, نہیں مجھے ملا کچھ کرنے کو, اپلوڈ میں نہیں کر پایا, ٹھیک ہے. ہاں اگر میں چاہتا کر سکتا تھا, میں ہر دن ویڈیو کچھ نہ کچھ کر کے کچھ بھی ڈال سکتا تھا, کچھ بھی, ٹھیک ہے. پر آپ اس مگر مشکل ہوا مجھے. پر آپ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے جتنی بھی عوام ہے یا جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں, ہمارے چاہنے والے ہیں, ان کو یہ ایک بات کلیئر کر دیں گے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کو نہیں دکھائیں گے تو آپ کو ویورشپ نہیں آئے گی. نہیں بالکل ایسی بات تو نہیں ہے. کتنے لوگ کر رہے ہیں, کتنے لوگ اکیلے کر رہے ہیں. تو یہ خود ہی آپ میسیج دے دیں. مجھے لگتا ہے یہ سب سے بیسٹ ہوگا کہ اگر ایک بندہ, میں کہوں کہ ہاں بھی میں جو کام کر رہی ہوں وہ صرف میری وجہ سے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, نہ کہ میری فیملی کی وجہ سے. بالکل. تو یہ ہمیں تھوڑی سی بات کلیئر کرنی چاہیے, تھوڑا سا پازیٹیو سوچنا چاہیے. ہاں آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہو, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے جتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اتنی سی ایج میں, اوبیسلی مجھ سے چھوٹے ہو گئے آپ, اتنی سی ایج میں آپ نے جو خوبصورت باتیں کی ہیں, اگر آپ اسلامک ویڈیوز بنانا شروع کر دو تو آپ کو تو لوگ اور زیادہ پسند کریں. اسلامک ویڈیوز بالکل, مگر اس سے پہلے مجھے سمجھنا ہوگا. ابھی مجھے کچھ نالج نہیں ہے, ابھی مجھے آئی تھنک سمجھ الف بے پتہ ہے بس, بالکل بیسکس, ٹھیک ہے, بیسکس پتہ ہے بس مجھے کہ جو, اور وہ بھی میں وہ بتا رہا ہوں جو میں سن رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں, جو ابھی میں پریکٹس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے بھی اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. اسلام بہت ڈیپ ہے, آپ کبھی بھی اسلام کو پوری طرح نہیں پڑھ پاؤ گے. مگر میں یہ بولتا ہوں کہ جیسی جنریشن جا رہی ہے, آج کل کا دور جیسے جا رہا ہے, اگر آپ اس کو اسلام کا بیسکس بھی فالو کر لو گے نا, تو مجھے لگتا ہے بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ہر جگہ ارد گرد آپ دیکھیں گے گناہ, ہر جگہ آپ دیکھیں گے گناہ. آپ کسی بھی کہیں ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, گانے چل رہے ہیں, آپ کو مفت کا گناہ مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو فیل کر رہے ہو, گانے کو انجوائے کر رہے ہو جاتا ہے. اگر آپ میں گانے سنتا تھا, ٹھیک ہے, ابھی میں نے ریسنٹلی بس گانے چھوڑے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں گانے سنتا تھا, ابھی میں کسی ریسٹورینٹ میں جاتا ہوں, گانے لگ رہے ہیں, تو میں اس کو فیل کرتا ہوں, میں انجوائے تھوڑا ہو جاتا ہے, وہ بھی گناہ ہے, ٹھیک ہے. تو ارد گرد بہت گناہ ہے, ارد گرد بہت, یہ بہت سب عام ہو چکا ہے. تو اگر آپ اسلام کے بیسکس بھی فالو کر لو نا اس جنریشن میں, تو بہت بڑی بات ہے. اور یہ آئی تھنک بولا بھی گیا تھا پہلے کہ حدیث میں, کہ اگر ایک دور ایسا آئے گا کہ اگر آپ نمازیں بھی پڑھ لو گے نا, اگر آپ بیسکس بھی فالو کر لو گے, ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے جنت بہت آسان ہے, ٹھیک ہے. تو یہی چیز جو ہے نا بس میں کرنا چاہ رہا ہوں, اور اسلام کا بھی انشاءاللہ ہمارے ارد گرد جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ بالکل اس طرح کا ہوا ہے کہ عام ہو چکا ہے, سب کچھ عام ہو چکا ہے. جو آپ جس طرح شروع میں کہہ رہے تھے کہ گناہ جو ہے, گناہ کنسیڈر ہی نہیں ہوتا ہی نہیں. تو اور ابھی آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ فیملی بلاگنگ کیوں چھوڑی اور جھوٹ غیبت بولنا کیوں چھوڑا. میں نے کیوں بولا کہ مجھے کیا افیکٹ کرتی ہے چیز, دیکھیں مجھے فیملی بلاگنگ زیادہ افیکٹ کیا. میرے لیے سب سے بڑا اسٹیپ وہ تھا, کیونکہ میرا مین سورس آف انکم, جی میرا مین سورس آف انکم وہ تھا. سب سے بڑی چیز چھوڑ دو گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑنا خود بخود, اور یہ ہو رہا ہے, اور یہ میں ایکسپیرینس کروں, یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. جب یہ اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا تو اب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ابھی دیکھیں نا, میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اگر فار ایگزامپل کچھ بھی میں جھوٹ بولنے لگا تو میں سوچوں گا, ٹھیک ہے یار نہیں ایسا تو یہاں پہ جھوٹ بول رہا ہے, مت بول, کوشش کر سچا رہے, اسٹریٹ فارورڈ رہے, جو بات ہے بس منہ پہ بول. اگر اگلا بندہ نہیں ایگری تو اپنا سچا رہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ بیسکس مین چیز اپنی چھوڑتے ہو نا, جو آپ کو افیکٹ کرتی ہے, تو چھوٹی چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. بالکل. بھی آپ کو اوبویسلی لوگ بلا بھی بہت رہے ہوں گے کہ یار آؤ ہمارے پاس اور انٹرویوز دو, اوبویسلی انٹرویوز دو. اس پہ جی میں جو ہے نا اس پہ بھی یہ سوچ رہا تھا پہلے, جو ہے نا مجھے جب انٹرویوز آئے نا اس بارے میں, تو میں نے پہلے یہ سوچا کہ یار دوں یا نہ دوں, تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار اس نے کوشچنز آ بھی رہے ہیں کافی, میں نے دیکھا ہے کہ فیم کے لیے ایسے یہ وہ میں نے یہی جواب دیا کہ وہ اللہ اور میرا معاملہ ہے, مجھے جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. وائرل ہو رہا ہے دوبارہ سے, ہاں جی یار لوگ پتہ ہے کہ آپ کو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے, پھر یہ بات چاہے آپ جو مرضی کر لو. بالکل, یہ بات جو ہے نا پھر میں نے ڈسکس کی کہ یار ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ اگر سچ میں ایسا ہے تو میں تو بہت غلط کر رہا ہوں, ٹھیک ہے.
تو میں نے ڈسکس کی بڑوں سے, تو انہوں نے بولا نہیں تو دے انٹرویوز, جتنے ہو سکتا ہے دے, جتنے لوگ بلا رہے ہیں تو سب کو بتا, کیونکہ ایک پازیٹیو میسج ہے. تو پھر میں نے جو ہے نا میں نے بولا ٹھیک ہے, پھر مجھے چھوٹے سے چھوٹا چینل بھی بلا رہا ہے جس کا بے شک اسٹارٹ ہے, حالانکہ مجھے 50,000 سبسکرائبرز ہیں, 30,000 سبسکرائبرز نے لوگوں نے بھی انٹرویو بلایا. میں نے بولا ٹھیک ہے میں دوں گا, تو میں سب کو دے رہا ہوں. اب یہ میرے دماغ میں آیا تھا, اور لوگوں نے پھر جب یہ میرے دماغ میں ہے نا اس کے بعد ہی لوگوں نے بولنا بھی اسٹارٹ کیا. اللہ اور میرا معاملہ ہے, مجھے جسٹیفائی کرنے کی کیونکہ بہت سے لوگوں کے یہ بھی کومنٹس ہیں آپ کی, اگر کوئی بھی پوسٹ دیکھو یا وہ لاسٹ جو آپ کی پوسٹ تھی فیملی والی, ان پہ یہ ہے کہ ہاں بھی بہت سے مطلب آپ سے پہلے بھی ایسے کافی لوگ تھے جنہوں نے کوئٹ کیا تھا اور 5-6 مہینے بعد وہ دوبارہ سے آ گئے تھے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں الحمدللہ سے مجھے باقیوں کا نہیں پتہ, میں باقیوں کا نہیں کہنا چاہوں گا, مجھے نہیں پتہ, مجھے بلکہ پتہ ہے, کیونکہ میں جب یہ کمنٹ آپ بول رہے ہیں نا تو میں نے فالو کیا, ٹک ٹاکرس تھے کچھ جنہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا تھا. ٹھیک ہے, میں باقیوں پہ تنقید بالکل بھی نہیں کروں گا. ایون سیلیبریٹیز بھی تھے. اچھا, مطلب انہوں نے ایکٹنگ کوئٹ کی اور دین وہ دوبارہ سے میل لیڈ پر کام کر رہے ہیں. بہت سے ایسے فیشن کے لوگ ہیں جنہوں نے مطلب ماڈلنگ کو کوئٹ کیا اور دین وہ دوبارہ سے ماڈلنگ کر رہے ہیں. مطلب کہ یہ میں سب کے, میں ہر کیٹیگری کا آپ کو بندہ بتا رہی ہوں. وہ آگے تو خیر ان کا اپنا معاملہ ہے, ہمیں کیا اس سے. تو میں دوسروں پہ مجھے نہیں پتہ لوگوں کا, مجھے اپنا پتہ ہے کہ الحمدللہ سے اللہ نے مجھے اگر ہدایت دی ہے نا, میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا, کیونکہ اللہ جو ہے نا سجدے کی توفیق جو ہے نا بہت چن کے بندوں کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہدایت بھی جو ہے نا بہت کم لوگوں کو. اس میں بڑا ایک میرے خیال سے, مجھے پتہ نہیں ہے اس کی وہ کیا ہوں گی آگے, وہ کہ کس طرح یہ الاؤڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا, جو بھی کہ آپ مطلب کہ فیملی ولاگنگ اس طرح بھی کر سکتا ہے بندہ کہ یار فیس وغیرہ نظر نہیں آ رہا, آپ مطلب کہ جی ہاف باڈی یا مطلب کہ کیمرہ سائڈ پہ آپ باتیں کر رہے ہو, تو دیٹ از آلسو ایون کہ ایک فیملی ہے ماشاء اللہ سے گاؤں کی ہے, وہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں, انہوں نے پورا بایا وغیرہ کیا ہوتا ہے اور سب ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ. وہ ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, حلال وے سے ایک دم وہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے دماغ میں ایک بار آیا, پھر میں نے دماغ میں سوچا نہیں یار اگر میں نے کوئٹ کیا ہے, بوائے کوٹ کیا, تو میں پورے طریقے سے کرتا ہوں نا, پھر میں اس چیز میں گھس جاؤں گا, پھر میں وہی کنٹینیو رکھوں گا, پھر آہستہ آہستہ میں بولوں گا ٹھیک ہے, اگر دوپٹہ بھی ہٹا میں بولوں گا فائن ٹھیک ہے کچھ نہیں مسئلہ, تو یہ میں دوبارہ اس روٹین میں آ جاؤں گا. نہیں تو اس پہ سوچے کہ یار ٹھیک ہے, اگر وہی جو میں جو کہہ رہا تھا کہ یار فیس ہی نظر نہ آئے, جی نقاب کر کے, تو نہیں نقاب بھی نہیں, مطلب کہ آپ ٹھیک ہے ابھی مطلب کہ ڈائریکٹ کیمرہ نہیں پکڑا ہوا, نیچے کی طرف پکڑ لیا ہے, اس طرح کر آواز آ رہی ہے صرف, آواز آ رہی ہے صرف, یا کہیں پیر وغیرہ سائڈ ہو, مطلب جی بالکل ایسا ہے. مگر میں جو ہے نا اچھا میں آپ کو دل سے بات بتاؤں جلال بھائی, فیملی ولاگنگ یہ ڈیلی یوٹیوب اینڈ آل جو ہے نا, ٹک ٹاک میں شروع میں بناتا تھا, وائرل ہوا. مجھے ٹک ٹاک کا میں ٹو بی آنیسٹ میں شادی سے پہلے نہیں بناتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا. عمان میں میں رہتا تھا, ٹھیک ہے, تو عمان میں ٹک ٹاک نہیں تھا اتنا ان, ٹھیک ہے, اور پاکستان ابھی بھی عمان میں آپ چلے جانا ٹک ٹاک نہیں ہے اتنا ان, کوئی بھی فیمس ٹک ٹاکر اتنا ہے ہی نہیں عمان میں ابھی بھی. ٹھیک ہے, میں عمان میں پیدا ہوا ہوں بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو مجھے ٹک ٹاک کا نہیں پتا تھا, میوزیکلی وغیرہ تب تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا. جب میں پاکستان ہے, جب میں وائرل ہوا نا, تب مجھے ٹک ٹاک کا پتہ چلا. ٹھیک ہے, سچ بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو لوگوں نے بولا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا, ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا, تو میں نے بولا ٹھیک ہے ٹک ٹاک بناتا ہوں. میں نے جب ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا, فالوورز آنے لگے, تو میں نے بولا نائس, مجھے اچھا لگنے لگا, لوگ مل رہے ہیں آ کے, مجھے بہت اچھا لگنے لگا. میں جو ہے نا پھر ویڈیوز بنانا اسٹارٹ ہو گیا, لپ سنگ کرنا اسٹارٹ ہو گیا. بہت ٹک ٹاک میں جو ہے نا میں دن میں 10 ویڈیوز بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے ان چیز کا جو ہے نا شروع سے شوق نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ جب وائرل ہو گیا تو ایک لائن بن گئی, آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو اس کو میں فالو کرنا چاہ رہا تھا. میں بول رہا تھا ٹھیک ہے, تو پھر تھوڑے ٹائم بعد ابھی آپ ٹک ٹاک میرا کھول لیں تو آپ میری لاسٹ ویڈیو دیکھیں, ہفتے میں یا مہینے میں شاید ایک ویڈیو ہوگی. ٹھیک ہے, اور ابھی تو ریسنٹلی کافی ٹائم سے میں نے اپلوڈ نہیں کی, اور یہ کافی ٹائم سے سلسلہ 1 سال لگا لیں, 1 سال سے میں جو ہے نا پوسٹنگ ٹک ٹاک پہ بند کر دی تھی. ٹھیک ہے, میں نے ایون کہ اپنے بہن کو اکاؤنٹ دے دیا تھا, تو اپنا بزنس چلا لے, میری جو بہن اسکن ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, تو ٹک ٹاک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, میں نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹو بی آنیسٹ, تو پھر میں آیا یوٹیوب پہ, بیگو پہ میں آیا, بیگو لائف. ٹھیک ہے, 2 مہینے بیگو لائف کیا, پھر میں نے بولا میں بیگو لائف پہ کیا کر رہا ہوں یار, کیونکہ ٹو بی آنیسٹ جو مجھے بیسیکلی لگتا ہے بیگو مجھے نہیں صحیح لگتا تھا. ٹھیک ہے, مجھے صحیح نہیں لگا, مجھے لگا کہ میں جو ہے نا بیٹھا ہوا ہوں اور بس وہ چھوڑیں جو بھی بات ہے, مجھے نہیں صحیح لگا بیگو میں نے کوئٹ کی, میں یوٹیوب پہ آیا. یوٹیوب مجھے ایک بزنس لگا, یوٹیوب مجھے تھوڑا سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے, میں یوٹیوب اسٹارٹ کیا میرا یوٹیوب سے بھی دل اٹھنا اسٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں جو ہے سوچنا اسٹارٹ ہو گیا, کیونکہ میرا شروع سے مائنڈ جو ہے نا بزنس کی طرف تھا کہ بزنس, کیونکہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں وائرل ہوں گا شادی سے پہلے, یا میں نے ہوتا ہے نا بندہ پہلے سوچتا ہے اس چیز کو لے کے چلتا ہے, میں نے ویڈیوز بنانی ہے تو مجھے فیمس ہونا ہے, وہ میرے دماغ میں تھا ہی نہیں. وہ تو بس میں وائرل ہو گیا تو میں فلو کے ساتھ جاتا رہا. ٹھیک ہے,
تو دماغ میں یہ بھی تھا. ابھی لوگ بولتے ہیں کہ یوٹیوب تم نے کیسے چھوڑا, اتنا مشکل ہوا. میرے لیے کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا. ہاں اگر آپ سورس آف انکم کے لحاظ سے دیکھو تھوڑا مشکل تھا, مگر یہ نہیں ہے کہ میرا سے گھر چل رہا تھا, ایسا نہیں. الحمد سے کہ میں آپ کی بات سوری کاٹ جی جی بولے کہ جس طرح نے گھر چل رہا تھا, اب آپ نے وہ چیز چھوڑ دی ہے, اس لیے میں اب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ورنہ ہم نارملی ڈائریکٹ اس طرح کا کویسچن نہیں کرتے. جی بالکل. کہ آپ یوٹیوب سے کتنا کما رہے تھے, تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یار آپ نے اس چیز کے لیے اتنے پیسے چھوڑ دیے. آپ دیکھ لیں, مجھے نہیں آئیڈیا, سمجھ لیں آپ اراؤنڈ 1 ملین لے کا لیں پر منتھ منیمم. جی آپ لگا لیں, اوپر بھی گیا ہے نیچے بھی آیا ہے, مسالے وغیرہ ڈال دیتے تھے تو 1 ملین سے اوپر چلے گئے, کافی اوپر بھی گیا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ سین تھا پر منتھ. جی آپ نے 10 لاکھ کو ایوریج جی. پر اس سے جیسے آپ نے بات ابھی کی نا کہ میرا جو اکاؤنٹ تھا میں نے اپنی بہن کو دے دیا, تو آپ کی جو بہن ہے وہ بھی سوشل پرسنالٹی ہے, تو کیا آپ نے جیسے کوئٹ کیا ہے تو آپ اپنی بہن پہ یہ فرض کرو گے کہ بھائی میں نے کوئٹ کیا تو تم بھی کوئٹ کر دو؟ میں زور زبردستی بالکل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی انشاءاللہ جلد شادی بھی ہونے لگی ہے, تو وہ ان کا اور ان کے گھر کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, مگر میرا فرض بنتا ہے, میرا فرض بالکل بنتا ہے. آپ نے اس موضوع پہ بات کی ان سے؟ جی بالکل, میں تو کرتا رہتا ہوں اب گھر پہ. جب میں اس طرف آنا اسٹارٹ ہوا تو میں جو ہے نا روز ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں, تو میں جو میں نالج لیتا ہوں, میں لوگوں کو نہیں بے شک, کیونکہ لوگوں کو پھر یہ لگے گا اچھا اس طرف آنا چاہ رہا ہے تو ابھی نیا آیا تو اسلامک باتیں کرنے لگ گیا ہے, تجھے خود کیا پتہ ہے, نیا تو مسلمان ہوا ہے, ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, تو میں گھر پہ جو ہے نا بتاتا رہتا ہوں, نالج دیتا رہتا ہوں, جو میں سیکھ کرتا ہوں نالج, تو وہ میں گھر پہ دیتا رہتا ہوں. اچھا پہلے نا لوگ مطلب کہ جب یہ آپ کا ٹی وی آیا, مطلب کہ پاکستان میں یہ چیزیں کچھ ہی سال ہوئے ہیں, مطلب کہ 20-25 سال میں چیزیں نارمل ہوئی ہیں. اس سے پہلے چیزیں نارمل نہیں تھی, پھر ابھی 10 سال ہوئے کہ یوٹیوب, 10 سال بھی نہیں, میکسیمم 10 سال ہوئے کہ یوٹیوب نارمل ہوا ہے. ٹک ٹاک تو ابھی سال ہوئے نارمل ہوئے میرے خیال سے, کہ یار لوگ ایکسیپٹ زیادہ عام ہو گیا, زیادہ عام ہو گیا. تو اب پہلے مطلب کہ اس چیز کو بھی برا سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ لوگ تو ویڈیوز ٹی وی پہ آتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, تصویر اور یہ وہ نا, لیکن اب تو ہر بندہ مطلب کہ جس طرح ہمارے بڑے بڑے اسکالرز ہیں, مولوی وغیرہ, وہ سب مطلب کہ پریچ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو انہی جگہوں پہ آ کے, جی بالکل یوٹیوب پہ آ کے, تو یہ آہستہ آہستہ ہی ایکسیپٹنس آئے گی. جی دیکھیں وہی بات ہے, ابھی دیکھیں ہر بندے کا جو ہے نا یوز کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کوئی ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے, بے حیائی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے, اچھی باتیں کر رہا ہے. ابھی میں نے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام سے نالج لی ہے, جو میرا فیصلہ اٹھایا یوٹیوب چھوڑنے کا, یہ میں نے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک سے لیا فیصلہ. کس کو فالو کر رہے تھے آپ؟ میں یوتھ کلب کو بیسیکلی فالو, میں ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی دیکھتا تھا, تو میں ریلز آتی رہتی تھی شارٹس, تو ڈاکٹر اسرار احمد کی کافی آتی تھی, مولانا طارق جمیل کی کافی آتی تھی, ڈاکٹر ذاکر نائک کی آتی تھی, پھر یوتھ کلب میں سے طہا بن جلیل کی آتی تھی, محمد علی بھائی کی آتی تھی. ٹھیک ہے, تو ان سب کی آتی رہتی تھی, میں دیکھتا رہتا تھا. جتنا آپ دیکھو جس چیز کو وہ آپ کو شو ہی ہوتا رہتا ہے, الگوریدم آپ کو جی وہی بن جاتا ہے. آپ تھوڑی دیر جس ویڈیو پہ رکو گے اب پھر وہی آئے گا آپ کے سامنے. تو میرے سامنے آنے لگی, اور پھر جو ہے نا ایک دم سے میرے سامنے وہ ویڈیو آئی کہ اس بات نے مجھے کلک کیا. ٹھیک ہے, کہ اللہ جو ہے نا آخرت کے دن 3 انسانوں کو ایسا نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے, رحمت کی نگاہ سے. ٹھیک ہے, وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. پہلا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو بس استغفار. ٹھیک ہے, دوسرا جو آج کل LGBTQ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لڑکا لڑکی لڑکی لڑکا. ٹھیک ہے, تیسرا وہ جو دایوس ہے. دایوس بیسیکلی ہوتا ہے جس کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بیوی کو یا اس کی بیوی کو جو بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, آ رہی ہیں باہر جا رہی ہیں بنا پردے کے, ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, تو جو اس کو نہیں فرق پڑتا کہ کون دیکھ رہا ہے, ہنس کے میری بیوی کس سے بات کر رہی ہے, جن کو نہیں فرق پڑتا اس کو دایوس بولتے ہیں, جس میں غیرت نہیں ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو اللہ ان 3 بندوں کو رحمت کی نگاہ میں آخرت میں دیکھے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی نمازیں ہاں ایک سائڈ پہ وہ آپ پہ فرض ہیں, وہ تو آپ نے پڑھنی ہے نا, وہ تو فرض قرار, وہ تو آپ جب آپ اپنی 5 وقت کی نمازیں پوری کرتے ہو تو آپ بیسیکلی اسلام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہو. یہ نہیں کہ آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی تو آپ جنتی ہو, نہیں ایسا نہیں ہے. پاسبلٹی ہے شاید ایسا بھی ہو, مگر یہ تو نہیں نا میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں پیچھے آ کے میں جنت فرض نہیں ہو گئی آپ. جی یہ نہیں ہے, میں آپ کی غیبت کر رہا ہوں. جنت کا تو ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. جی بالکل, وہ اللہ پہ نمازی بھی ہو, غیبت بھی نہ کرے, پردہ بھی کرے, سو جی یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کو کون سی کس کی کیا ادا پسند آ جائے اور وہ جنتی ہو جائے. ایسی بات ہے, یہ بات تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. اچھا اسد, میرا ایک اور سوال ہے آپ سے. سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بہت سے ہم لوگوں نے سارا کچھ پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھے, انٹرویوز دیکھے, اس میں مجھے ایک چیز تھوڑی سی عجیب یہ لگی کہ اگر ایک بندہ جو ڈانسر ہے جی, اس نے ڈانس کرنا چھوڑ دیا اپنی مرضی سے, جی, تو کیا اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے جو ڈانس کر رہے ہیں ان کو برا کہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں.
تو پر کافی اس طرح کے کلپس بھی میں نے آپ کے دیکھے ہیں جس میں مطلب آپ نہیں جو دوسرے آپ کو مطلب جو اینکرز ہوتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھی, میں بیٹھی ہوں نا آپ کے ساتھ, یقین جانو میرا دل ہی نہیں کر رہا بات کرنے کو, مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں نالج لے رہی ہوں, سن رہی ہوں. اچھی بات ہے کہ ہماری جتنی بھی ینگ جنریشن ہے وہ ماشاء اللہ آپ کی طرح ہے, اور اتنی نالج ہونی چاہیے. اب دیکھیں یہی بات, میں نے جب یہ چھوڑا نا تو مجھے کافی لوگوں نے بولا کہ آپ اپنی رائے کیا دیتے ہیں باقیوں کے بارے میں. تو میں نے یہ بولا کہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر سکتا, کیونکہ کچھ ٹائم پہلے میں بھی یہی تھا, یہی کام میں ابھی کچھ ٹائم پہلے چھوڑے, آپ مہینے پہلے کی بات ہے, میں یہی کر رہا تھا نا, تو میں نہیں یہ بول سکتا کہ یار باقی یوٹیوبرز غلط ہیں یہ وہ. میں نے ایک بھی انٹرویو میں کسی میں بھی نہیں بولا, کسی کو تنقید میں نے نہیں کی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے کافی دیکھی ہے نا سب اس میں جتنے بھی اصل میں وہ ان کو پتہ ہے وہ آپ کو نکلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں کرنے کی کوشش کر رہے بالکل, اور میں نے نہیں نکالا منہ سے اپنے, ٹھیک ہے. ایون کہ مجھے ایک نے جو ہے نا انٹرویو نے بولا کہ یار آپ نام لوگے یوٹیوبرس کا, میں نے بولا دیکھیں میں بالکل نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, میں بالکل نہیں لوں گا, اور نہ میں یہ بولوں گا کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ابھی کوئی اتنا مسلمان نہیں, یعنی مسلمان الحمدللہ سے ہوں, مگر کوئی جج میں نہیں جج کر سکتا نا کسی کو, کیونکہ ابھی میں نے ریسنٹلی یہ چھوڑا ہے. اگر آپ محمد علی بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں میرا دیکھیں گے, ٹھیک ہے, دا ٹین شو, انہوں نے بھی مجھ سے یہی پوچھا تھا کہ آپ کی کیا رائے ہے. میں نے بولا علی بھائی دیکھیں وہی بات ہوگی, میں نے ابھی ریسنٹلی ڈیلی ولاگنگ چھوڑی ہے, میں ابھی سب کو بولنا شروع کر دوں یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے, میں کسی پہ تنقید کر نہیں سکتا. ایک انٹرویو نے مجھے بولا تھا کہ آپ نام لوگے, میں نے بولا میں بالکل بھی نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, نہ میں کسی کو جج کروں گا, آپ کا انٹرویو آپ نے لینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے, مجھے نہیں آپ بولیں اس میں انوالو کریں. ہم سب کو تو پتہ ہے نا کہ آپ جدھر نام لو گے یا جدھر آپ اس پہ کہہ دو کہ یار وہ تو یوں وائرل ہوئی نا, اس پہ تو ملینز آف ویوز آئے. اور کیا اسد آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مطلب لوگوں نے آپ کی اس چیز سے بہت فائدہ اٹھایا ہے؟ میری اس چیز سے بہت فائدہ اٹھایا ہے, مطلب کوئی ٹاپ نے کیا ہے اور فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں, یہی مطلب انٹرویوز لے کر اور اس طرح. یہی بات یہ میں نے نہیں سوچی, یہ میں نے بات دماغ میں نہیں آئی کہ وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرے بس یہی دماغ میں آیا کہ میں نے جیسے آپ کو بولا پازیٹیو, پہلے میں نے آپ کو دماغ میں سوچا, جب مجھے انٹرویو آنا ہے, میں نے 2 انٹرویو جب شروع میں دیا نا, تیسرے میں میرے دماغ میں آیا کہ یار میں دے رہا ہوں, لوگ بولیں گے کہ اچھا ابھی بھی اسلام جوائن کیا, سب کچھ ہر جگہ انٹرویو جا کے دے رہا ہے, یہ تو وائرل ہونے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ میرے جو ہے نا میرے دماغ میں بات ٹچ کی تھی, تو میں نے یہ نہیں سوچا فائدہ میرا لوگ اٹھا رہے ہیں. پھر مجھے بڑوں نے سمجھایا, میں نے اسکالر سے ہی پوچھا ٹو بی آنیسٹ, کہ میں نے یار یہ چیز غلط ہے, کیونکہ ایک چیز میں یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہو تو بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے, وہ معافی نہیں ہے. دکھاوے کے لیے تو شرک ہے, آپ سیدھا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ میں نے بڑے اسکالر سے پوچھا, تو انہوں نے بولا تم پازیٹیو میسج دے رہے ہو, جتنے انٹرویو دے سکتے ہو دو. تو پھر میں نے یہ دماغ میں نہیں سوچا یار کہ وہ میرا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں, ان کو میرے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں. مطلب اگر چلو میری بات سے لوگ جو یوتھ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ سوچیں گے یار اس نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا, اس کے لیے کچھ بات ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا, ہم تو کچھ کر بھی نہیں رہے, پھر بھی ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے. یہ سوچ کے جو ہے نا میں نے جو ہے نا انٹرویوز دینا اسٹارٹ کیا. میں نے بولا ٹھیک ہے, میں ہر کسی کو دوں گا انشاءاللہ. ایون کہ میں کراچی بھی چلا گیا. تو اب اسد کیسی لائف جا رہی ہے, مطلب پہلے کی زندگی میں اور اب کی سکون؟ بہت سکون. اب سو کے اٹھ کے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ کیا کنٹینٹ بناؤں, کیا کروں, کیا لاؤں. یہ اب میرے خیال سے اب دوسرے کام میں تو محنت کرنی پڑتی ہے نا, کہ بھائی میں اپنے جو کاروبار کو گرو کروں اور اس طرح کروں. تو کیا کاروبار اپنا کامیاب کرنا زیادہ مشکل ہے یا ڈیلی ولاگنگ کرنا مشکل تھا؟ نہیں کاروبار اوبویسلی, کیونکہ ڈیلی ولاگنگ تو چل رہا تھا. پتہ ہے کہ آپ نے ایک دن میں اٹھے ولاگ بنا لیا, آپ کا بن گیا, آپ کو پتہ ہے آنا ہی آنا ہے, لاس نہیں ہے. لاس تو ہے ہی نہیں نا, انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے, لاس بھی نہیں ہے. انویسٹمنٹ چلو تھوڑی بہت ہے, لاس تو ہے ہی نہیں آپ کا, ٹھیک ہے. کاروبار میں آپ کو پتہ ہے کہ لاس کا بھی آپ کو سوچنا پڑتا ہے, پروفٹ کا بھی سوچنا پڑتا ہے. آپ کو سوچنا پڑتا ہے یار میں یہ چیز کروں گا تو مجھے اس چیز سے فائدہ ہوگا, لاس بھی ہو سکتا ہے. کاروبار مشکل ہے تھوڑا, مگر الحمدللہ سے کر رہا ہوں. جو مجھے سکون میرا دلی, میں خوش ہوں, میں جو ہے نا بہت سکون. اچھا اس میں یار اس طرح بھی مطلب کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ لازمی, مطلب کہ لوگ تو لوگ ہیں نا, کہ 100 چوہے وہ جو ہے بلی کھا کے حج کو چلی, کہ یار یوٹیوب پہ پیسے کمائے اور ٹھیک ہے, اب بس جتنا کر سکتے تھے کر لیا, بس ختم کر کے. پر یوٹیوب پہ اتنے بھی پیسے نہیں کمائے کہ زندگی بھر ہم بیٹھ کے کھا سکیں. اتنے بھی نہیں پیسے کمائے. دیکھیں اگر آپ منتھلی اگر کچھ کما رہے تو وہ لگ بھی رہا ہے نا, آپ گزار بھی تو رہے ہو زندگی, ٹھیک ہے. سیونگ مشکل ہے, لائف اسٹائل بھی تو ویسا لائف اسٹائل آپ کو چاہیے نا, مشکل ہے. حالانکہ میں اتنا جو ہے نا اتنا وہ نہیں تھا میرا شروع سے. اچھا میں جب ڈیلی ولاگنگ بھی کر رہا تھا نا تو میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا. اس پہ سوری بات کاٹ رہا ہوں, آپ عمان میں رہ رہے تھے تو مطلب کہ سین اسٹیبل ہی ہوگا. کوئی عمان کی کرنسی کے ادھر وہ جب پاکستان آئے تو مطلب کہ اچھے خاصے بن جاتے ہیں. عمان میں نہیں, کیا مطلب سمجھ نہیں ہے مجھے. مطلب کہ آپ کے فادر عمان میں کما رہے ہوں گے, جی بالکل, جاب وہاں پہ کر رہے ہوں گے,
تو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ ڈیڈ کا نہیں, ڈیڈ کا بزنس ادھر ہے پاکستان میں. تو کون وہاں پہ کون عمان میں اب ہم نے سب وائنڈ اپ کر دیا. پہلے ڈیڈ کا بزنس تھا, جاب نہیں کرتے تھے ڈیڈ شروع سے بزنس میں, تو اس لیے میرا بھی بزنس مائنڈ سیٹ تھا شروع سے, تو عمان میں کرتے تھے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیسوں سے آپ لوگ ٹھیک تھے؟ نہیں الحمدللہ بیک گراؤنڈ میرا شروع سے الحمدللہ مجھے کسی چیز کی تنگی نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ اس لیے وہ دراصل یہ بات اس لیے کر رہے تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو کہ آپ پیسوں کے لیے نہیں کر رہے تھے. جی بالکل جی, اگر میں وہ نہیں بھی کرتا نا تو مجھے مسئلہ نہیں تھا الحمدللہ سے. جی بالکل یہ بات تھی. تو اس لیے میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہوا. لوگ بولتے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا, تو میں نے یہ بھی ایک بات سوچی کہ اسد یار اگر تو چھوڑتا بھی ہے تو تجھے کون سا تیری روٹی پانی بند ہو جائے گی. تجھے الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا, ٹھیک ہے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو چھوڑ اس کو, ٹھیک ہے. تو وہ بس ہوئی نا, جیسے کنول نے بولا کہ خواہشات بڑھتی جاتی ہیں, پیسے آنا اسٹارٹ ہوئے تو وہ بھی کم لگنے لگے, اور بزنس کرو. انسان ایسے ہی پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اللہ آپ کو دن میں 5 بار بلا رہا ہے تو آپ نہیں جا رہے. جس نے دینا ہے رسک, آپ وہ بلا رہے ہیں آپ کو. میں اس کے پاس نہیں جا رہا تھا. میں کس کے پاس جا رہا ہوں؟ بزنس لوگوں کے پاس کہ یار میں کیا بزنس کروں. جس نے دینا اس کے پاس میں جا نہیں رہا. دن میں وہ 5 بار بلا رہے ہیں. تو یہ چیز دماغ میں ہی, پھر میں نے دماغ میں سوچا کہ ایسا تو نے اپنے دماغ میں دن کا کام یہ بٹھانا ہے کہ تیرا دن کا کام یہ ہے, تو نے اپنی 5 وقت کی نمازیں پوری کرنی ہے, ٹھیک ہے. میں نے پھر اپنے دماغ میں یہ کام بٹھایا. میں نے اس کام کو سائڈ, میری جاب یہ ہے, میں نے اپنی پرائیورٹی یہ چیز رکھی. میں نے بولا وہ چیز سائڈ میں, وہ تو یہ نہیں ہے اللہ بولتا کہ آپ نمازیں پڑھو بیٹھ جاؤ, رسک میں دوں گا. محنت کرو, محنت ہل جل کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے بولا سوچا پہلے وہ کام کرتا ہوں اپنا, یہ اس کو سائڈ میں رکھتا ہوں, اس کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کروں گا. تو پہلے میں نے اس کو پریکٹس کرنا اسٹارٹ کیا, اپنا اسٹیبل کیا اپنے آپ کو. پھر میں نے جو ہے نا اینڈ پہ پھر یہ فیصلہ جو ہے نا ایک دم سے کلک کی بات, تو میں نے پھر یہ فیصلہ اٹھایا تھا. اچھا اسد, جتنے بھی آپ کو دیکھنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, آپ کی عمر کے ہیں, ان کو آپ کیا میسیج دو گے؟ یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ بس آج کل کی جنریشن ہے, جو جیسی جنریشن جا رہی ہے تو بہت آسان ہے. جیسے میں نے ساحل ادیم کو آپ جانتے ہوں گے, ساحل ادیم کو نا, تو انہوں نے ایک بات کہی تھی, مجھے بہت ٹچ کی تھی کہ جنت کما لو, بہت آسان ہے تم لوگوں کے لیے ابھی اس وقت. بہت جیسا دور چل رہا ہے ارد گرد, تم لوگ نمازیں بھی پوری کر لو گے نا تو اللہ تم سے راضی ہے. بے شک. اور ابھی یہی موقع, اس پوائنٹ کو پکڑ لو. تو یہ میری بات جو ہے نا بہت دل میں بیٹھی تھی, یہ والی بات بھی. تو میں یہی بولوں گا جیسی جنریشن جا رہی ہے, نمازیں پوری کرو, 5 وقت کی نمازیں پڑھو, ٹھیک ہے. جو نہیں پڑھ رہے, جو پڑھے ہیں الحمدللہ سے بہت اچھا کام کریں. میں بھی ابھی پریکٹس کر رہا ہوں. میں کوئی اتنا مولوی نہیں ہو گیا, میرے اندر ابھی 1000 ایب ہوں گے, ٹھیک ہے. میں بالکل بھی نہیں میں بولوں گا کہ میں ایک دم صحیح ہو گیا ہوں 100%, ٹھیک ہے. تو بس نمازیں اپنی پوری کرو پلیز, ٹھیک ہے. کیونکہ جو آخرت ہے نا وہ آنی ہے. جو آپ دیکھیں نا کتنی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں ہمارے سامنے, جو آخرت کے بارے میں بولا گیا وہ بھی ہونا ہے. یار آخرت تو مطلب کہ ہم لوگوں کی تو بس وہیں شروع کی جدھر ہم لوگوں کی موت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڈھے ہو کے مرنا ہے. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے اپنے لائف, میرے فیملی میں ایسے ہوئے ہیں کہ جو 26 27 سال میں یار جوان ہے, ابھی آئے ہیں کام سے, نہا کے نکلے. میں اپنی فیملی ممبر کی بات کر رہا ہوں, ابھی آئے ہیں, وہ نہائے ہیں, انہوں نے بولا کہ چائے بنا لو. چائے بنانے کا وہ بول کے نہانے گئے ہیں, ادھر ہی ان کا جو ہے نا ایک دم سے گرمی سے آئے ہیں, تو انہوں نے گرم پانی سے نہایا, ان کی وین جو ہے نا اندر سے پھٹ گئی. وہ آتے آتے باہر گر گئے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, انہوں نے جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی تھے, گانے پارٹیز وغیرہ. ان کو بس تقریباً 6-7 مہینے ہوئے تھے نمازیں اسٹارٹ کیے ہوئے, اور وہ ماشاءاللہ ایسا دین میں گھسے, اور ٹھیک اس کے 6-7 مہینے بعد جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوگی. تو بس ٹائم کا کچھ نہیں پتا. تو بس پلیز جو ہے نا اللہ کی طرف آئیں, جو نہیں آئے, جو ہیں وہ الحمدللہ سے بہت اچھا کام کریں, نالج دیں ہمیں بھی, ہم بھی سیکھیں آپ لوگوں سے. اور اگر مجھ سے کچھ نالج ملتی ہے تو تھینک یو سو مچ. اچھی بات کریں, کسی کی دل آزاری نہ جی کریں, بالکل, اور کوشش کریں جتنے اچھے کام کر سکیں ہم وہ کریں, کسی کو برا نہ کہیں. جی بالکل. تو آج کا پوڈ کاسٹ تو بہت ہی اچھا ہو گیا, اور انشاءاللہ ہم اسد کو دوبارہ بھی بلائیں گے, دوبارہ ہم مزید اسد سے سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. اور کچھ اگر ہمیں بھی اچھا کچھ ہمیں بھی سننے کو ملے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی بتائیں گے. تو اسی طرح ہمارے نان اسٹاپ پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیں. جلال بھائی اللہ حافظ. Thank you so much yaar. It was nice meeting you. Take care. Thank you so much. اللہ نگہبان.